سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والقمر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اس وقت ہمیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. یہ رات جس کا ابتدا ہے یہ بہت ہی عظیم رات ہے جس کا ابتدا ہے. ذی الحجہ کے عظیم دن شروع ہونے والے ہیں آج سے. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. بہت ہی بابرکت دن ہے یہ, بہت ہی بابرکت دن اور راتیں اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں. کتنا کرم ہے اللہ کا, کتنا کرم ہے کہ الحمدللہ اس رات کی ابتدا اللہ پاک اپنے محبوب عمل کے ساتھ ہمیں کرا رہا ہے اور توفیق دے رہا ہے. الحمدللہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس رات کو, ان دنوں کو سمجھیں اور اس کا ابتدا کریں, ایسے طریقے سے ابتدا کریں الحمدللہ کہ ساری زندگی گناہ ہمارے ختم ہو جائیں. بڑے عجیب و غریب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں مواقع فراہم کرتے ہیں موت سے پہلے, کہ انسان غفلت کی آنکھ کھولے اور اللہ کی اس رحمت سے, اس کرم سے مکمل فائدہ اٹھائے جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں. تو میرے بھائیو, یہ جو 10 دن ہے اس کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. بخاری اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر انسان جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا وہ اتنا بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا کہ سارے سال کے دنوں میں انسان جو بھی عمل کرے گا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی پورا سال آپ ایک طرف رکھ دیں اور یہ 10 دن ایک طرف رکھ دیں. اس دنوں میں, رات میں یا دن میں انسان کوئی بھی نیک عمل جو کرے گا تو اس کا ثواب کے اعتبار سے اتنا بڑا ہوگا. وہ عمل آج رات سے شروع ہو گیا, یعنی یہ ذکر بھی الحمدللہ کہ جو سال بھر ہم ذکر کرتے رہے ان کو ایک طرف رکھنا ہے, لیکن آج کا ذکر جو ہے اس کے برابر ہی نہیں ہو سکتا. یہ انفارمیشن مل رہی ہے ہمیں, اطلاع دے رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے سے. کتنا بڑا اس کا کرم ہے الحمدللہ, کتنا ثواب ہمارا بڑھ جائے گا الحمدللہ. پورا سال
صحیح بخاری کا طبرانی کی حدیث ہے. اور پھر اس سے آگے طبرانی میں ایک حدیث ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قدر معظم و مکرم اور محبوب ہے، جو بھی عمل اس میں کرے گا اللہ تعالیٰ ان دستوں میں کرے گا تو بے انتہا اللہ کو محبوب بھی ہوگا، معظم بھی ہوگا، مکرم بھی ہوگا. طبرانی کی حدیث ہے. کوئی بھی عمل آپ کریں تو یہاں ایک اور بھی اللہ نے کرم فرما دیا ہمارے اپنے حبیب کے صدقے سے کہ الحمدللہ ساتھ میں اپنی پسند کا عمل بھی بیان فرما دیا. نیکی تو بہت ہے بھائیو، الحمدللہ صدقہ دیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، یہ کریں وہ کریں، ڈھیر ہی لگے ہیں. الحمدللہ اللہ نے تو دروازے کھولے ہیں جنت کے ہمارے لیے. کسی انسان کو سلام کر لیں وہ بھی نیکی ہے، کسی انسان کو مسکرا کے دیکھیں وہ بھی نیکی ہے. نیت ہو کہ یار میں خالی جا رہا ہوں، اس آدمی سے مصافحہ کر لیتا ہوں، مجھے نیکی مل جائے گی. تو ان دنوں میں اگر وہ عمل بھی کریں گے تو مقابلہ ہی نہیں سارے دنوں میں اس نیکی. ہمارے ہاتھ ملا کے ایسی گزر نیت ہونی چاہیے کہ یار میں کیوں نہ نیکی کما لوں. آدمی آ رہا ہے اس نے تو ہاتھ ملانا نہیں، تو میں اس سے پہلے ہاتھ ملا لیتا ہوں، الحمدللہ سارے اعمال میرے میں آ جائیں گے. یہ تو اس وقت ہے نا جب بھائیو اندر حرص ہو، ہمارے اندر گریڈی ہوں، حریص ہوں کہ ہم کچھ کمائیں آخرت کے لیے. پھر تو انسان الحمدللہ یہ عمل کرتے شرماتا بھی نہیں ہے اور جھجکتا بھی نہیں ہے اور فوراً کر اٹھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا چھوٹا ہے بڑا ہے، کہتا نہیں یار موقع اچھا ہے الحمدللہ، اس نے اسلام کرنا ہے، پہلے میں ہی جا کے اسلام کر لوں، بڑا ہے چھوٹا ہے جیسا بھی ہے الحمدللہ. تو نیکی تو بہت ایک سے ایک زیادہ نیکی ہے الحمدللہ. آپ سارا سال کمائیں، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا جس طرح بھی آپ سر جائیں الحمدللہ. حج کا دن ہے تو اللہ نے کہا کہ کوئی اس دنوں میں کوئی سلام بھی کرے گا تو عمل اتنا محبوب اور مکرم موسم ہوگا کہ جس کا جواب ہی کوئی نہیں. لیکن کہا کہ میں اپنی پسند کا عمل بتا دیتا ہوں الحمدللہ، تو وہ بتائیں کتنا عظیم ہوگا کہ تمام عمل تو اپنے مقابلے میں ہیں، لیکن جس کو اللہ پسند فرما دیں کہ مجھے تو بس یہ پسند ہے، اگر چاہیں تو کریں، آپ کی مرضی چاہیں نہ کریں. بولے سبحان اللہ. زور نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. اللہ بتائیں عمل بھی بتایا، محبوب بتایا، پھر ساتھ میں عمل بھی بتا رہے ہیں. کریں گے بھائیو؟ یہ 10 دن کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ مجھے تو ایک ہی چیز پسند ہے، میری پسند یہ ہے، تمہاری مرضی ہے جو عمل کرو. مجھے پسند تو یہ ہے بس تم میرے ذکر میں محو رہو. سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ اکبر کہہ دو. بس میرا دل کرتا ہے 10 دنوں کے اندر ذکر ہی ذکر کرتے رہو. یہ طبرانی کی حدیث. اب دنوں کا ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ کتنے موضوع مکرم ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہمیں عمل کا بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کا ذکر اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان دنوں کے اندر مجھے جو عمل زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. کتنا اللہ کا کرم ہے کہ پھر ایسے ہلکے بھی بنا دے اللہ کا اپنے ذکر کے، اور ہم پھر کریں نخرے، ہم وہ لفٹ نہ کریں. ادھر ذکر ہو رہا ہو ہم اٹھ کے جا رہے ہوں، ادھر ذکر ہو رہا ہم باتیں کر رہے ہوں. الحمدللہ ایک جماعت بیٹھی صبح اللہ کا ذکر کر رہی ہو، فجر کے بعد اشراق تک ہم بستر پہ لیٹے ہیں، اٹھ کے باہر جا رہے ہیں. میرے بھائیوں ان حدیث سننے کے بعد یاد رکھو کہ جس طرح ہم نے رمضان کے 30 دن تیار ہوئے تھے نا ایک دم چاند آتے، تو یہ دن بہت افضل ہیں، اتنے افضل ہیں. سنیں ایک اور حدیث مجھے یاد ہے، یہ ترمذی کی حدیث، پہلے بخاری پھر طبرانی، اب ترمذی کی حدیث آپ کو سنا. ساری کتابیں تھیں حدیث کی، تو یہ حدیث اتنے افضل دن ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ رمضان کی ہم نے کتنی تیاری کر لیتے تھے ایک دم سننے کے بعد، اس کے بعد ڈھیل ہو جاتے، لیکن دن تو چل رہے ہیں، آ رہے ہیں. اللہ پھر رمضان لے گا، اللہ اس کی رحمت تو کم نہیں ہوتی، فضل تو کم نہیں ہوتا. وہ تو چاہتا ہے انگیج رکھے انسان کو ہر وقت، کیونکہ موت سر پہ کڑی ہے، غافل نہ ہونے دے. تو الحمدللہ فرمایا کہ یہ اتنے عظیم دن ہوں گے، اتنے عظیم دن ہوں گے، چھوٹے نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے کہ اس رات میں اگر آپ جا گئے، رمضان میں جا گئے آپ ایک رات آخری شرے میں تلاش کرتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے، کیا ملا؟ لیلۃ القدر. اللہ کہتا میں خالق و مالک، میری مرضی. میں نے تو یہ سوچا ہے کہ اس رات میں جو بھی جاگے گا لیلۃ القدر کی ثواب دوں گا.
کتنی لیلۃ القدر ملیں گی؟ اللہ خود، وہ تو چھپی ہوئی تھی نا، یہ تو کھول دیں، کھول دیں. الحمدللہ. کیا جاگنا بھائی. بھی کہتے ہیں لوگ اتنا بھی کر لیں ہم اگر کہ عشاء کی نماز پڑھی، آج سے بس پروگرام بنانے ہیں ہم نے. کیا پروگرام بنانے؟ اللہ کا ذکر کر. دوسرا کیا رہا ہے؟ رات میں کچھ عبادت کرنی ہے. کتنی کرنی ہے؟ الحمدللہ. جن کو عادت ہے بھی صبح تہجد پڑھنے کی، فبہا، بہت اچھی چیز ہے. اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ عشاء کے بعد جائیں یا یہیں جماعت پڑھنے کے بعد 2 یا 4 رکعت بانیت تہجد کے پڑھ لیں تو تہجد کا ثواب ہو جائے گا. کوئی بہانہ نہیں کہ میں اٹھ نہیں سکتا، وہ نہیں سکتا. عشاء پڑھے، عشاء کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے 2 یا 4 رکعت تہجد کی نیت کریں، اللہ پوری تہجد کا ثواب دے دیتا. 2 پڑھ کریں گے بھائیو؟ دیکھو تہجد کا ثواب. یہ تہجد کیسے ہوگی؟ لیلۃ القدر کے قیام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اس کے ورا ثواب ہم لے کر جائیں گے اللہ کو. زندگی کو کچھ پتہ ہے ایسے موقع ہے الحمدللہ. ہم رمضان گزارا مر جاتے تو یہ ایک کتنا بڑا چانس آ رہا ہے کہ 10 لیلۃ القدر کے قیام کے برابر اللہ سبحانہ ثواب عطا فرما رہے ہیں. دن آ گیا، کیا خوبصورت. یہ دن بھی چھوٹے نہیں ہیں، دن کو بھی احتیاط سے گزاریں. بس یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو قابو کرنا ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے تیار کرنا ہے اس رات کے بعد ان 10 دنوں کے لیے. یہ ڈرامہ نہیں ہے، تقریر نہیں کر رہا میں. آپ پریپیئر ہو جائیں. آج دن آ گیا تو فرمایا دن بھی چھوٹے نہیں ہیں. ہر دن میں جو بھی آپ کام کریں گے تو ہر دن کا ثواب جو ہوگا وہ 1000 دن کے برابر دیا جائے. 1000 دن. اور یہ کرتے کرتے جب عرفات میں پہنچیں گے تو 10,000 دنوں کا ثواب اللہ پاک دے دیں. یارو کمال ہی ہو گیا. تصور نہیں تھا کہ یہ ثواب ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں 10 دنوں تک سمٹ لیں گے آدمی. مجھے بتائیں کتنا اللہ کا کرم اور فضل ہے. الحمدللہ. قیام لیل مل گئی، یہ مل گیا. اور اگر اللہ توفیق دے دے، کرم فرما دے، ہمت دے دے، طاقت دے دے، گولی شولی نہیں چل رہی، اللہ کا فضل ہے، تو کیا ہے؟ کہتے جی میں نے روزہ رکھ لیا. 9 دن کے رکھ لے، 3 دن کے رکھ لے، 2 دن کے رکھ لے، 4 یعنی جو بھی روزہ ایک اس نے رکھ لیا کتنا ثواب ہے؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب. 1 سال کے روزوں کا ثواب. تو اب یہ ترتیب ہو گئی میرے بھائی. اب یہ 10 دن آ گئے، ہم اس کو سمیٹتے ہیں. کتنی کتابوں سے ہم نے حوالے لیے ہیں. دیکھیں ترمذی کے لیے، طبرانی کے لیے، بخاری کے لیے، کتنی ساری اکٹھی کر لی ہم نے. بہگی، یہ آخری حدیث بہگی کی تھی جو میں نے آپ کو سنائی دنوں والی. تو کوئی کتاب بچی نہیں ہے جس میں فضائل اس کے نہیں آ رہے. اب کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں جی نہیں، بس وہ تو پھر نقصان میں چلا گیا. ہو سکتا ہے اللہ نے آج ہمیں اس مجمع میں اس لیے بھیجا ہو، اللہ نے کرم اس لیے کیا ہو کہ ذکر میں بیٹھنے کے بعد اس کو پورے 10 دن کے لیے تیار کر دوں گا. تو ہم نے اتنا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو چننا ہے ہم نے کہ آپ سٹارٹ کیسے کریں. اس دن 10 دن کو سٹارٹ کرنا ہے ہم نے. سٹارٹ ہوتا ہے نا چیز کا طریقہ ہوتا ہے نا. کوئی چیز ہوتی نہیں الٹی سیدھا چل پڑے. تو جیسے بزرگان دین کرتے تھے، صحابہ کرام نے کیا، جو ایسی راتیں آتی تھیں، ایسے دن آتے تھے، تو ان کا سٹارٹ کیا ہوتا تھا؟ جیسے جمعہ ہمارا سٹارٹ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نہاتا ہے، دھوتا ہے. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہمارا سٹارٹ کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کبھی دکان پہ جاتے ہیں وضو کر کے جاتے ہیں، کسی سے ملنے وضو کرنے جاتے ہیں. لیکن جب آ رہے ہیں ہم اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے، کسی تیاری کرنے کے لیے، اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ رک جا پہلے پاک ہو جا. ٹھیک ہے نا؟ پاک ہو جا بھائی. پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ناک کے اندر ڈالتے ہیں، ناک تک کی گند کو نکالتے ہیں، انگوٹھوں سے نکالتے ہیں. کیوں؟ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کرنے جا رہے ہو، پاک ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب جب یہ لیلۃ القدر بھی کرنی ہے، راتیں بھی لینی ہے، سالوں کے ثواب بھی لینے ہیں، الحمدللہ سب کچھ. تو اللہ کیا کرا ہے؟ رک جا. اب تم داخل ہونے لگے ہو، سب کچھ سمجھا دیا. جس نے یہ کام کرنا ہے ہاتھ کھڑا کرے. جس نے یہ کام شروع کرنا ہے آج رات ہاتھ تو کھڑا کرے کہ پتہ چلے بھائی تیار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ پہلا کام اپنے آپ کو پاک کرنا ہے.
کیونکہ سارا جتنا معاملہ آ رہا ہے کس چیز کا آ رہا ہے؟ روحانی معاملہ آ رہا ہے، سارے روحانی عبادت ہے ساری جتنی کرنی. تو اس کے پہلے ہم اپنے کیا کریں؟ اپنے آپ کو باطنی طور پر پاک کریں، اندر سے صاف ہو جائے ہمارا سارا. اندر کا وضو کرنا ہے ہم نے پاک، کیونکہ اب ہم نے پورے 10 دن کمانے ہیں. کیسے کریں؟ اندر کا پاک کیسے ہوتا ہے آدمی بھائیو؟ کس غسل سے ہم پاک ہوں گے پھر ہم شروع کریں اپنا کام؟ بہت آسان ہے، کچھ پانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس کیا ہے؟ سبحان اللہ. جس نے پاک ہونا ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کے حضور جائے، اللہ تعالیٰ یہ راتیں آ گئی ہیں، میں نے تیری باتیں سننی ہیں، میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، اب میں پاک ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ کے پاک ہونا چاہتا ہے تو چل پھر ایک کام کر لے. کیا؟ بس تو یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، میں معافی چاہتا ہوں. میرے مولا اتنا بڑا تو انعام دے رہا ہے، ہو سکتا کیا بلکہ یقین مجھے ہے کہ 10 دن مجھے جنت کے اعلیٰ درجوں میں لے جائیں گے. تب میں غسل کرنے لگا ہوں، اب تو مجھے فضل فرما، میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیں الحمدللہ، اللہ سے توبہ کریں. کون یہاں فرشتہ بیٹھا ہے؟ بالکل نہ گناہ، کل پھر گناہ ہو جائیں گے، لیکن 10 دنوں کو تو پیکٹ تیار کر لینا، ٹھیک ہے؟ کوئی برے کام ہم نے ان 10 دنوں میں نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، فلاں فلاں میری بری عادت ہے، میں نے یہ کام کیا، اس کا دل توڑا، اس کا یہ کیا، اس کا سب گناہ کر کے اب تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں لیتا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اے بندے تو آ گیا، سبحان اللہ، ذوالحجہ میں آ گیا، تو سن آج کی تیری توبہ جو ہے مجھے اتنی محبوب اور مکرم ہو گئی کہ کہیں اور دنوں میں تو توبہ کرتا تو مجھے اتنا پیار نہ آتا. توبہ کو اللہ کو پیار آ جاتا ہے اس توبہ پر، اور ہزاروں سال کی توبہ سے توبہ قبول ہوتی ہے انسان کی. تو پہلے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے بالکل نہ ڈریں. اور ہم نے کہا جی ہم نے 10 دن بالکل مکمل توبہ کے ساتھ کرنے ہیں، کوئی گانے بجانے یہ وہ اٹرم پٹرم سب سٹاپ کرتے ہیں. جس طرح رمضان کرتے تھے نا 10 دن سٹاپ، ہم نے نہیں کرنا. پہلا کام ہو گیا. دوسرا کام الحمدللہ اپنے دن کی ترتیب کے مطابق جو کام کرتا ہے، پڑھاتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اپنے ترتیب کے مطابق ایک پروگرام بنا لے. جناب یہ تو لازم ہو گیا ان 10 دنوں کے اندر، یاد رکھیں لازم ہو گیا کہ ہر نماز جو ہم نے جماعت سے پڑھنی ہے، اس کو تو تصور بھی نہیں. یاد رکھیں اگر یہ 10 دن منانے ہیں آپ نے اس کا پروگرام یہ ہے کہ تصور بھی نہیں کہ گھر پڑھ رہے ہیں ادھر پڑھنا ہی نہیں، بھاگتے ہوئے جائیں گے جیسے رمضان میں جاتے تھے نا مسجدوں کی طرف. بڑی ہو مسجدیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، فجر سے اٹھنے سب نے جو کچھ بھی ہو فجر پہ بھاگتے ہیں الحمدللہ. جس مسجد میں موقع ملے فوراً جا کے باجماعت نماز پڑھنی ہے. پڑھیں گے نا بھائیو؟ سب سے پہلے توبہ، اور توبہ کے بعد سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ نماز نہیں بلکہ باجماعت نماز. نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے. کون سی پسند ہے؟ باجماعت نماز. نماز پڑھ لیجیے، نماز ہم نے پڑھ لی، وہ نہیں پڑھی، وہ کوئی تعلق نہیں اس نماز کا. سچی توبہ، اس کے بعد باجماعت نماز. ان 10 دنوں کو ایک جماعت بھی نہ چھوٹے الحمدللہ، تصور بھی نہ کریں گے بھائیو. یہ 10 دن کا پروگرام بتا رہا ہوں، پھر ملے گا کیا؟ الحمدللہ تصور نہیں کر سکتے. بس 9 دن ایسے گزرے جائیں گے پتہ چلے گا، اور 10ویں دن ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہوں گے الحمدللہ، قربانیاں کر رہے ہوں گے. دیکھنا کتنا الحمدللہ سکون ملے گا. یہ 10 دن ایسے گزار لیے تو کتنا لطف آئے گا آپ کو. عید والے دن آپ تو تصور بھی نہیں کر سکیں، سوچ بھی نہیں سکیں. تو یہ توبہ کے بعد جناب نماز کو مکمل کرنا، اور پھر اعمال اپنے لینے. قرآن کی تلاوت کوشش کرے آدمی اس دنوں میں الحمدللہ. 10 دن کے اندر اللہ فضل فرما دے تو ایک قرآن ختم کر لے آدمی، 3 سپارے روز، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں آدھا قرآن، آدھا نہیں کوارٹر قرآن، اتنے پڑھ لے آدمی. کریں گے بھائیو؟ یہ شکر رکھنا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے ساتھ نسبت رکھنی جیسے رمضان نہیں چھوڑا. کوشش پورا نہیں تو آدھا نہیں تو کوارٹر، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے الحمدللہ. یہ قرآن تو ہم نے 10 دن میں پورا کرنا ہے، اس کی ترتیب رکھنا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد کوئی نوافل جتنا پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیں، اس کی ترتیب رکھیں، جتنے آپ میں ہمت ہے وہ پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا وہ عمل جو اللہ نے کہا ہمیں کہ مجھے تو یہ پسند ہے، چاہو تو یہ بھی کر لو. سبحان اللہ. وہ کیا چیز تھی؟
ذکر اللہ. لگتا ہے نا یہ تو مجھے عمل بہت ہیں سارے، لیکن مجھے یہ عمل پسند ہے. ان دنوں میں خاص طور پہ یہ عمل کریں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو اپنے گھر بلا رہا ہوں حاجیوں کو، تو ان کے ہر قدم پہ یہ کہہ رہا ہوں عرفات میں جانا لیکن مجھے بھولنا نہ. اگر عرفات میں جاؤ ایک بات یاد رکھنا، کثرت سے یاد کرتے رہنا مجھے. مزدلفہ میں آؤ تو بیٹھ جانا، لیکن ذکر کو نہ چھوڑنا، ذکر وہاں بھی کرنا. یہ قرآن بتا رہا ہے. ہر مقام پہ حج کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ جس مقام پہ بھی جاؤ کیا کرو، وہاں ذکر کرو، مجھے یاد کرو. اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. تو یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ بھائی الحمدللہ پورا ہفتہ ذکر کے حلقے جمتے ہیں صبح شام. تو آؤ بھائیو نیت کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، صحت دے، توفیق دے، ہمت دے کہ ہم ان 10 دنوں میں صبح شام جو ہمارے ذکر ہوتے ہیں الحمدللہ اس میں پابندی سے 10 دن انسان اٹینڈ کرے، سستیوں کو ختم کر دیں. فجر پہ آئیں الحمدللہ، آئیں. جمعہ بھی ہے، یہ شب جمعہ ہے، جمعہ بھی ہے. صبح فجر کے بعد ذکر ہوگا، فجر ہوگی، فجر کے بعد مراقبہ ہوگا، مراقبے کے بعد الحمدللہ 2 رکعات پڑھیں، 4 رکعات پڑھیں. کتنا ایک حج عمرے کا ثواب عام ملتا ہے، لیکن یہ ذی الحجہ کے دن ہے، کتنا ملے گا؟ 1000 جمعہ سے زیادہ ثواب ملے گا. 1000 الحمدللہ اشراق کا ثواب ملے گا، 1000 حج عمروں کا ثواب ملے گا. لاٹری لگا دی اللہ پاک. آئیں گے بھائیو؟ کل سے شروع کر دینے کا. نیند پھر کر لینا 10 دن کے بعد. یہ نہیں میں کہا سارا سال کریں، 10 دن تو اللہ کو راضی کر لیں، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے. کوئی آدمی مس نہ کرے اس کو سوچ کر کے الحمدللہ کچھ بھی ہو جائے فوراً بھاگیں، جماعت کے ساتھ فجر پڑھیں، فجر کے بعد الحمدللہ فوراً بیٹھ جائیں، ہلکا پورا کریں. اس کے بعد 2 رکعات 4 رکعات نفل پڑھ کے دعا کر کے اپنے گھر میں جائیں الحمدللہ. یہ پروگرام. اس کے بعد شام کو جہاں ذکر ہو وہ اس حلقے میں موجود ہو جائیں. وہ مغرب عشاء کے درمیان ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ وقت بہت ہی زبردست حج کے دنوں کے ایام ہے. ویسے بھی آدمی بیٹھ رہتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے مغرب اور عشاء کے اندر؟ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے. اس میں آدمی بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے، عشاء پڑھے، عشاء کے ساتھ تہجد پڑھیں یا گھر جا کے تہجد پڑھیں، الحمدللہ دن پورا ہو گیا. خواب کی طرح دن گزر جائیں گے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بس یہ ہے کہ ہمیں اس نفس اور شیطان کے چنگل سے نکال دے. ہمت ہم کر لیں، نیت ہم کر لیں، انشاءاللہ آسان اللہ پاک ہم سے کر دیں گے. اس کے علاوہ جو چیز اللہ کو بہت محبوب ہے وہ یہ صدقات کے دن ہے. صدقہ دینا، غریبوں کے بارے میں سوچنا. تو اس میں بھی کوشش کرے کہ آدمی کچھ نہ کچھ الحمدللہ مال سے صدقہ دے. یہ دن ہے 10 دن کے، تو اس میں بھی ہم اپنے مال میں سے رکھ رہے ہیں کہ بھائی چلو اتنا ان 10 دنوں کی وجہ سے ہم اتنا صدقہ دیں گے، اتنے پیسے ہم نکالیں گے الحمدللہ، اتنی چیزیں ہم نکلیں گے. یہ اور آخری چیز تو سب سے تھیم ہے اس کا، لب لباب ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ دعا. سبحان اللہ. کثرت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. جتنے کام اٹکے ہوئے ہیں، بیماری ہیں، پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، جیسے دن گزاریں گے الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے ایسی دعائیں اللہ سنے گا، ایسی دعائیں قبول ہوں گی الحمدللہ دنوں کے اندر کہ آدمی حیران ہو جاتے ہیں یار سبحان اللہ یہ کہاں سے چیز ہے. آدمی حاجت مند تو ہیں، بیمار بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں. بس ہر ان عمل کے بعد کثرت سے اللہ کے حضور میں دعا مانگے، اللہ پاک مجھے عطا فرما، مجھے عطا فرما. اور اس میں ایک یاد رکھیں کہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی دعا مانگے. تب دیکھیں گے میرا بھائی پریشان ہے، یہ وہ ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو غیب میں کسی کی دعا کرتا ہے، بڑی صحیح حدیث ہے، کر کے دکھایا نبی پاک نے، کر کے دکھایا کہ عمر میرے لیے دعا کرنا. کہ جو غائب میں کسی مسلمان کی دعا کرتا ہے اللہ اس کرنے والے سے اس کی پہلے دعا قبول فرما لیتا ہے. غائب کہتے ہیں کہ وہ آپ پاس نہیں ہے، آپ دور ہے آپ سے، تو آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس نے مجھے دعا کرنا، تو آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جو آپ دعا سن نہیں رہا. تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے دعا کیجیے. تو میرے بھائی اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اس 10 دنوں کو بہت اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین الحبیب المبین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على
آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا ये खातून पाकिस्तान में बहुत सख्त बीमार है, कैंसर के मरीज़ हैं, उनके लिए ख़ास दुआ फरमाए, अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए, अपना करम फरमाए, अल्लाह को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله أصحابه أزواجه ذريته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.